سب سے قیمتی۔ کوئی 800 سال پہلے کی بات ہے۔ ہالینڈ میں ایک شہر بہت خوبصورت تھا۔ یہ سمندر کے کنارے اب بھی واقع ہے اور سمندر کے تھپیڑوں کو روکنے کے لیے یہاں ایک بہت بڑا، اونچا اور مضبوط پشتہ بنا ہوا تھا۔ یہ پشتہ 800 سال پہلے بھی موجود تھا۔ اسی کی بدولت بڑے بڑے تجارتی جہاز ساحل کے قریب کھڑے رہ کر سامان اتارتے اور چڑھا سکتے تھے۔ وہ دور دراز ملکوں تک اپنا مال لے جاتے اور وہاں کا سامان لا کر فروخت کرتے تھے۔ اسی وجہ سے وہ ایک بڑا مالدار ملک تھا اور اس کی شان و شوکت روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ اس شہر کے لوگ مال و دولت کی وجہ سے مغرور اور سخت دل بھی ہو گئے تھے۔ خاص طور پر ایک بیوہ عورت اس لحاظ سے بہت آگے تھی کیونکہ اس کے 7 تجارتی جہاز 7 سمندروں کے سینوں پر تیر کر دنیا کے ہر گوشے میں پہنچتے تھے اور ایسی ایسی چیزیں اپنے سامان کے بدلے میں لاتے تھے جو کسی اور کو میسر نہیں آتی تھیں۔ یہ عورت بہت ہی مغرور بھی تھی۔ جب وہ گھوڑا گاڑی میں بیٹھ کر گلیوں سے گزرتی تو اس کا بناؤ سنگھار دیکھنے کے لیے خواتین گھروں کی چھتوں پر آ جاتیں اور حسرت بھری نگاہوں سے اسے دیکھا کرتیں۔ ایک روز اس عورت نے اپنے سب سے بڑے جہاز کے کپتان کو بلا کر کہا، فوراً بادبان چڑھاؤ، لنگر اٹھاؤ اور جہاز لے کر روانہ ہو جاؤ۔ تم کوشش کر کے دنیا کے ان حصوں میں بھی جاؤ جہاں اب تک جانے کا اتفاق نہیں ہوا ہے، اور وہاں جو چیز تم کو سب سے زیادہ عمدہ، عجیب اور قیمتی نظر آئے جہاز میں بھر کر لے آؤ۔ قیمت کی ہرگز پرواہ نہ کرنا۔ میں ایک بار اپنے ملک والوں کو ایسی چیز دکھانا چاہتی ہوں جسے حقیقی معنوں میں سب سے زیادہ قیمتی اور ایک آسمانی نعمت کہا جا سکے۔ اب سوچ بچار کی ضرورت نہیں تھی۔ کپتان فوراً ساحل پر پہنچا، اپنے سب ملاحوں کو جمع کیا اور جہاز کے بادبان کھول کر اس کا لنگر اٹھایا۔ جہاز چل پڑا اور کچھ دیر بعد سمندر کے بیچ میں پہنچ گیا۔ اس وقت اس نے اپنے تمام نائبوں اور کارکنوں کو بلا کر مشورہ کیا کہ کہاں چلنا ہے اور کیا خریدنا چاہیے۔ جتنے منہ اتنے ہی باتیں۔ کسی نے کہا کہ عمدہ ریشم سے بہتر کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ کسی نے کہا کہ ایسے زیورات خریدے جائیں جن کی بناوٹ اور ساخت بالکل نئی ہو۔ کسی نے کہا کہ کیوں نہ اعلیٰ قسم کے نیلم، زمرد، لعل و یاقوت یا بڑے بڑے موتی خریدے جائیں اور پھر اپنی نگرانی میں ان کے زیورات تیار کرائے جائیں۔ لیکن ان سب چہمہ گوئیوں کے دوران میں ایک کمزور سا ملاح، جس کے بارے میں کہا جا سکتا تھا کہ وہ ہمیشہ فاقے کرتا رہا ہے، کسی قدر ہچکچاتا ہوا بولا، معلوم ہوتا ہے کہ تم لوگوں پر کبھی برا وقت نہیں آیا، اس لیے تم کسی چیز کی صحیح قدر و قیمت کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ بتاؤ، جب تم بری طرح بھوکے یا پیاسے ہو تو کون سا ہیرا یا موتی، زیور یا کپڑا کھا پی کر زندہ رہ سکتے ہو؟ اطمینان کی زندگی کے لیے خوراک کا ایک لقمہ، پانی کا ایک گھونٹ اور عمدہ ہوا میں ایک سانس سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ اس لیے کھانے کی چیزوں کی اہمیت سب سے زیادہ ہے، اور کھانے کی چیزوں میں گیہوں ہمارے لیے بنیادی غذا ہے۔ دنیا میں اس سے زیادہ قیمتی چیز کوئی نہیں۔ میں نے زندگی میں بہت سے فاقے کرنے کے بعد
یہ رائے قائم کی ہے۔ اگر تم بھی ان پہلوؤں پر غور کر لو تو میرے ہم خیال ہو جاؤ گے۔